بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 22، اشتراک یعنی پارٹنرشپ۔ ہمارے شہر کا ایک شخص تھا جس کا کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا تھا اور ہم اس کے پختہ ایمان پر یقین رکھتے تھے۔ میں نے عالم برزخ میں اسے جس کیفیت میں دیکھا وہ کچھ اچھی نہیں تھی۔ گو کہ وہ عذاب میں مبتلا نہیں تھا، لیکن اسے برزخی جنت میں داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں ملی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو نظروں سے التجا کی کہ میں اس کے لیے کوئی قدم اٹھاؤں۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، میں سب کچھ ایک لمحے میں سمجھ سکتا تھا۔ میں نے کہا اگر ممکن ہوا تو ضرور۔ وہ بھی بہت سے لوگوں کی طرح حق و ناس میں پھنسا ہوا تھا۔ میں طبیعت بہتر ہونے کے کچھ عرصے کے بعد اس کے چھوٹے بھائی سے ملنے گیا کہ شاید اس کے لیے کوئی مثبت قدم اٹھا سکوں۔ میں نے اس کے بھائی سے کہا خدا تمہارے بڑے بھائی کی مغفرت فرمائے، لیکن میرا ایک سوال ہے، کیا تم اپنے بڑے بھائی سے راضی ہو؟ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہا آپ کیسا سوال کر رہے ہیں، خدا ان پر رحمت کرے۔ میرے بڑے بھائی بڑے مومن انسان تھے، میں ہمیشہ ان کے لیے خیرات دیا کرتا ہوں۔ میں نے کہا لیکن آپ کے بھائی نے پیغام دیا ہے کہ میں حق الناس کے معاملے میں پھنسا ہوا ہوں، اگر میرا چھوٹا بھائی مجھے معاف کر دے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ یہ سن کر اس نے مجھے غضبناک نظروں سے دیکھا اور کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے کہا لیکن تمہارے بھائی نے مجھے تفصیل سے بیان کیا ہے، اگر مہربانی کرو اور سننا چاہو تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں، لیکن وعدہ کرو کہ تم اسے معاف کر دو گے۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی اور وہ گویا ہوا بات تو دلچسپ لگ رہی ہے، اگر واقعی سچ ہوئی تو میں انہیں معاف کر دوں گا۔ میں نے کہا آج سے 20 سال پہلے آپ نے اور آپ کے بھائی نے مشترکہ طور پر کوئی سرمایہ کاری کی تھی۔ 1,00,000 تومان آپ دونوں نے کاروبار کرنے کی غرض سے کسی کو دیے؟ کہنے لگا جی ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے، 1 سال تک ہم نے کاروبار میں شراکت کی تھی۔ وہ شخص ہر ماہ منافع کی رقم بھائی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا تھا اور وہ ہر مہینے 2,000 تومان مجھے دیا کرتے تھے۔ میں نے کہا اصل مسئلہ یہی ہے، آپ کا حق 3,000 تومان بنتا تھا، جبکہ آپ کے بھائی اس میں سے 1,000 تومان خود رکھ لیا کرتے تھے۔ وہ مجھے تعجب سے دیکھ کر کہنے لگا آپ کو یہ بات کیسے پتا چلی؟ میں نے کہا تمہارے بھائی نے خود مجھے یہ بات بتائی ہے، لیکن تم نے وعدہ کیا ہے کہ تم اسے معاف کر دو گے۔ میں یہ کہہ کر لوٹ آیا۔ 1-2 مہینے بعد اس کا چھوٹا بھائی مجھ سے ملنے آیا اور کہنے لگا میں نے جس شخص کو کاروبار کے لیے پیسے دیے تھے، آپ کے جانے کے بعد میں نے اس سے رابطہ کیا اور معلومات حاصل کی۔ آپ کی بات درست ثابت ہوئی، لیکن میرا بھائی میرے لیے باپ کی حیثیت رکھتا تھا، اس لیے میں نے اسے معاف کیا۔ اسی رات میں نے بڑے بھائی کو خواب میں دیکھا جو بہت خوش تھے اور انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگے والد صاحب کے گھر جاؤ اور صحن کے اندر فلاں جگہ کو کھودو، وہاں ایک کالا باکس رکھا ہوا ہے جس میں سونے کی چند اشرفیاں ہیں، میں نے ضرورت کے وقت کے لیے رکھی ہوئی تھیں، یہ اشرفیاں تمہارے لیے تحفہ ہیں۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا میں نے اس جگہ سے سونے کی وہ اشرفیاں ڈھونڈ نکالی ہیں اور اب میں آپ کے پاس آیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ان میں سے 2 یا 3 اشرفیاں خیرات میں دے دوں تاکہ اس کا ثواب بھی میرے بھائی کو ملے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور 1-2 مستحق گھرانوں کو ان کا پتہ بتایا اور الحمدللہ اچھی رقم ان تک پہنچ گئی۔